اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا نام کمنٹ میں لکھیں، ہم آپ کا نام اپنی نیکسٹ لانگ ویڈیو میں مینشن کریں گے۔ اور اگر کمنٹس 3 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ڈرا کے ذریعے 3 ویورز کا نام نیکسٹ لانگ ویڈیو میں مینشن کریں گے۔ تھینک یو۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں بہت سے جانور رہتے، وہاں ایک بڑا ہاتھی بھی تھا۔ وہ ہاتھی طاقتور تو تھا مگر بہت غرور میں رہتا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ جب بھی وہ پانی پینے تالاب پر آتا، باقی جانور ڈر کے مارے بھاگ جاتے۔ وہ اپنی بڑی سونڈ سے پانی اڑاتا، درختوں کو ہلاتا اور کہتا، یہ جنگل میرا ہے، جو چاہے آ جائے، مجھ سے طاقتور کوئی نہیں۔ سب جانور اس کے ظلم سے تنگ تھے۔ کبھی وہ بندر کے درخت ہلا دیتا، کبھی ہرنوں کے راستے بند کر دیتا، کبھی خرگوش کے بل کے پاس زمین رون دیتا۔ ایک دن سارے جانور جمع ہوئے اور کہنے لگے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ ہاتھی جنگل رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ تب ایک چھوٹا سا خرگوش آگے بڑھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ اس نے کہا، تم سب فکر نہ کرو، میں کل ہی اس ہاتھی کو سبق سکھاتا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت خرگوش ہاتھی کے پاس گیا۔ ہاتھی بھائی، جنگل کا بادشاہ تم ہو، لیکن ایک اور ہاتھی آیا ہے جو کہتا ہے کہ وہ تم سے بڑا ہے۔ ہاتھی غصے میں بولا، کیا مجھ سے بڑا ہاتھی؟ وہ کہاں ہے؟ لے چلو مجھے اس کے پاس۔ خرگوش چلاکی سے مسکرایا، آئیے، وہ نیچے زمین کے اندر ایک بڑے کنویں میں رہتا ہے۔ وہ ہاتھی کو لے کر ایک گہرے کنویں کے پاس گیا۔ خرگوش بولا، یہ رہا وہ ہاتھی، جھانک کر دیکھ لو۔ ہاتھی نے جیسے ہی جھانکا، اسے اپنا عکس پانی میں دکھائی دیا۔ اسے لگا کہ واقعی کوئی دوسرا ہاتھی نیچے سے اسے گھور رہا ہے۔ وہ زور سے چیخا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ پانی میں عکس بھی وہی آواز دہرانے لگا۔ ہاتھی غصے میں آ گیا، میں تمہیں ابھی ختم کرتا ہوں، اور یہ کہہ کے ہاتھی زور سے کنویں میں کود گیا۔ کنواں گہرا تھا، ہاتھی باہر نہ نکل سکا۔ خرگوش اوپر کھڑا خوشی سے بولا، اب یہ جنگل سب جانوروں کے لیے محفوظ ہے۔ سب جانور آ گئے، انہوں نے خرگوش کو گلے لگایا اور جنگل میں امن واپس آ گیا۔